دوستو السلام علیکم۔ میں کیونکہ آپ سے یہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، جو موجودہ حالات ہیں، اس قسم کے کیفیت ہیں، اس میں لوگوں نے بڑی بے بسی کا اظہار کیا ہے، اور کئی ایک لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت بڑی بے چینی ہے کہ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ کاش ہوتے، دیکھتے کیا ہے تو ہمیں کوئی قائد اعظم کی طرح کوئی آدمی ملے جو بے لوث ہو، جو ملک کے لیے کرے۔ پھر کہتے ہیں ہمیں علامہ اقبال بہت یاد آتے ہیں کہ کاش وہ اس دور میں ہوتے جو انہوں نے اس کے لیے اتنا کوئی لکھا، اس ملک کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کے اندر آئی مین سے اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے جو انہوں نے لکھا۔ یہ جو موومنٹ ہوئی، وہ مسلم لیگ جو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ انہی کے نام کے مسلم لیگیں بنی ہوئی ہیں اور ان کے الٹ کام کر رہے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا اس کو الٹ کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ لوٹ مار یہ وہ، اور ذخیرہ اندوزی اور سب کچھ ہو رہا ہے انڈر دا نیم آف مسلم لیگ۔ وہ بڑی خوشی سے کہا جی ہم مسلم لیگ ہیں۔ بھائی مسلم لیگ وہ تھی جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی، انہوں نے جو محنت کی اس کے اوپر، پھر ان کے پیچھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کیا، شعور پیدا کیا قوم میں کہ کس طریقے سے آپ انڈیا سے اپنی آزادی حاصل کی۔ مسلمان کا کانسیپٹ کیا ہے، مسلمان کا مذہب کیا ہے، کیونکہ اگر اسی طریقے کا مذہب ہونا تھا جو آج کل ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہونا تھا کہ بائی نیم ہم مسلمان ہوں لیکن تمام وہ کام کریں جو انڈیا والے کرتے ہیں یا نان مسلم کرتے ہیں پیسے کے لیے، جب ہم پر جنون طاری ہوتا ہے اس کا میں سے اپنے خواہشات کا، اس کو ہمارے اندر اڈ امپلسز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اڈ امپلسز ہوتا ہے جوش و جنون، وہ جو ایک جو اینیمل میں ہوتا ہے، جب وہ انسان کے اوپر ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے اور وہ جنونی ہو جاتا ہے، حیوان کی طرف سے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں رائٹ کر رہا ہوں کہ رانگ کر رہا ہوں۔ وہ کئی ایک لوگوں کو جس طرح پکڑا رہے ہیں، مروا رہے ہیں، کس طریقے سے ان کو کئیوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور مقدمے پر مقدمات چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جو مقدمات اپنی فیور کے ہوتے ہیں وہ راتوں رات لگ جاتے ہیں، اور صبح اس کا دوسرے دن فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ کیا عجیب و غریب حکومت ہے، کیا عجیب و غریب قسم کی کورٹس ہیں، یعنی کہ ہر ایک کو اپنے اپنے ایگو کا مسئلہ ہے۔ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں یہ میرے یہ ہوا تو یہ یوں ہے، وہ اپنے ایگو کو لے کر چلے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بیچارے عوام کا کیا حال ہے۔ عوام کے اندر وہ جو مہنگائی آ گئی ہے، جو یہ لوٹ مار کی وجہ سے سب پیچھے چلا گیا، اور ڈالر کی وجہ سے جو سب کچھ ہو رہا ہے، ملک کے اندر سورسز ہیں لیکن سورسز کو لے کے باہر چلا جائے تو آدمی کیا کرے؟ کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے کہ باہر کے لوگ جو پاکستانی ہیں ان کو آپ بیچ میں انوالو کریں اس پارلیمنٹ سسٹم میں، کہ وہ آ کے انویسٹ کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے یہاں پرماننٹ رہنا ہے اور یہ ہمارے ایک جگہ ہے، تو وہ کوشش کریں یا دوسرے طرف سے اپنے وہ سورسز لے کر آئیں۔ لیکن یہاں حساب کتاب یہ ہے کہ آپ نے یہ آپ کا الیکشن سسٹم میں یہ ہے اس قسم کا۔ جب یہ چینج آنے لگی تھی تو انہوں نے کہا ہو اس طریقے سے تو باہر سے بھی پڑھے لکھے لوگ آ جائیں گے تو ریزلٹنٹ وہ جو ہمارا پرانا ڈگڈگی چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لہٰذا ایسا مت کرو۔ پھر وہ یہ سوچا گیا کہ الیکشن اگر صحیح معنی میں ہے تو اس کو ایک الیکٹرانک سسٹم سے نو 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 یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، کیونکہ یہ تمام وہ طریقے ہیں کہ وی وانٹ ٹو کیپ آن دیٹ اولڈ ڈگر پر جانا چاہتے ہیں، انہی لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، بار بار لانا چاہتے ہیں، ان کو پہلے ٹکڑے کر دیتے ہیں، پھر ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں، پھر جوڑ کر حکومت بناتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں آ رہی، پھر ان کے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ آپ ایسے میجورٹی کی حکومت آنے ہی نہیں دیتی آرمی، اس قسم کو لوگ آنے ہی نہیں دیتے، کو مضبوط ہوں ٹھوس ہوں، ان کو پتہ ہوگا ہم ایک ڈیسیژن کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے ٹکڑے لے کر آتے ہیں جیسے ایم کے ایم یا دوسرے بلوچستان کی یہ جو چھوٹی چھوٹی پارٹی ہیں، ان کے آدمی چن کر ان کو یوز کرتے ہیں ایز اے ٹول، اور ہر ایک کی ان کے پاس جو امال نامہ ان کے پاس ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے کسی کو منور کر سکتے ہیں، کسی کو یہ کر سکتے ہیں۔ تو پلیز یہ سب کچھ آدمی کو پتہ ہے، سب کچھ آئی ایس آئی کو پتہ ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اسی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ اور اب تو یہاں یہ ہے کہ جن کو آپ لے آتے ہیں بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں ہمیں لایا اس لیے گیا کہ ہمیں سیدھا بٹھانا ہے، یہ تو ایسے پروسیس ہے۔ تو کتنے دن آپ یہ پروسیس بنائیں گے، کتنی تباہی ہوگی؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ سائیکالوجی کہتے ہیں دیر از لا آف سیچوریشن۔ جب آپ کسی غریب کو اتنا تنگ کریں، وہ کھانا پینا مجبور ہو، یا تو چور چکاری جرائم بڑھیں گے،
یا رشوت بڑھے گی جس طرح آج تک ہوتی چلی ہے، یا پھر یہ ہوگا جب پیسہ بالکل ہی نہیں اور ہر ایک کی کنگال ہے تو پھر نفس و نفسی کا عالم ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ ورلڈ کے ایک ریولوشن دیکھیں تو وہ لوگ اس کو مجبور ہوتے ہیں، انہیں کوئی تمیز نہیں ہوتی. جب وہ ووٹ مانگنے والے آئیں گے تو ہو سکتا ہے انہیں کو پکڑ کے کرش کر کے مار ڈالیں، کیونکہ اٹ از اینی تھنگ از پاسبل. کیونکہ ایک آدمی جب اسٹیج آف سیچوریشن پر آئے گا، اس کا دماغ اس کے قابو میں نہیں آگا، اس کی آنکھوں میں انگارے خون چڑھا ہوا ہوگا، وہ تو کہے گا یار انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم یہ کریں. تو خدا را اس چیز کے لیے سوچئے گا. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن ہم ایک خدا و رسول کے نام لیوا ہیں. دیکھیں انڈیا والے ہم سے ترقی کر گئے جو خدا کا نام نہیں لیتے تھے. کیوں؟ دے فالو دا پرنسپل، اسلام کے پرنسپل، انصاف، ٹیک کیئر، قانون، دس دیٹ. تو ابھی کچھ نہیں گیا. اس الیکشن سے پہلے پلیز آپ یو شوڈ ٹیک این ایکٹیو رول، ہیو اے آنیسٹ کائنڈ آف سلیکشن، صحیح قسم کا اور کچی پکی قسم کے یہ ٹکڑے نہ لے کر آئیں کہ پھر آپ ان کے ذریعے ISI کے ذریعے ان کو منور کرتے رہیں. دیر از اے ڈے آف ججمنٹ. I only know that thing and you know also that thing. So let us talk about our foundation as a Muslim, foundation as a Ashraf al-Makhluqat, foundation as a نفس امارہ کے بجائے نفس لوامہ، نفس مطمئنہ والے ہوں، حق کی بات کرنے والے، انصاف کی بات کرنے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے والے، ان کے ماڈل کو سامنے رکھ کر ماڈل پر عمل کرنے والے. یہ نہیں کہ صرف پریچنگ کرتے رہیں اور جس طرح ایک مولوی کر دیتا ہے پھر چلا جاتا ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں. پلیز ٹیک این ایکشن اینڈ اف یو ہیو اے پاور نو ٹیک پازیٹیو تھنکنگ. اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینا، میں نے نہیں دینا. خدا نے اس کے متعلق بہت کو بتایا. تو آپ حافظ ہیں، حافظ ایز اے بگ انسائٹ دین اے نارمل پرسن، بیکاز اس کے پاس پورے قرآن شریف کی تفصیلات، پرانی قوموں کا ذکر، ضابطہ اخلاق، دس دیت، دوزخ، جہنم اور موت اور یاد، اللہ تعالیٰ کی پاور، اللہ تعالیٰ کی پکڑ جس طرح پہلے قوموں کو ہے اور ہم پر ہو رہی ہیں، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس صحیح طرح آگے بڑھنا چاہیے. کہ دیکھیں کہ جس ایروگیٹس ہوتا ہے وہ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس کا ذہن کی حالت کیا ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے وہ سمن بکم نم یونفارم یا قانون والی اس کی کنڈیشن ہوتی ہے، اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. پاور کے اندر اتنا دھندا ہوتا ہے کہ آپ اٹھا کے دیکھیں فرعون کا کیا تھا، کس طرح سے حضرت موسیٰ کے دور میں طرح طرح کے طوفان آئے، طرح طرح سے سمجھایا. جب ان پر وقت آتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، جو ہی وہ ختم ہو جاتا پھر اکڑ جاتا تھا. یہاں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہم اکڑے بیٹھے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے یہ ملک ان انسانوں کا ہے، عوام کا ہے، یہ آرمی کا نہیں ہے. اور ان کو چلانا کن لوگوں نے، جنہوں نے ان کو چننا ہے. اگر چننے کے دور کو ہی آپ نے اس کے سے نمبر 2 کر دیں تو وہی لوگ آئیں گے جو آپ چاہتے ہیں، اور وہی سلسلہ رہے گا جو آپ چاہتے ہیں. تو یہ قوم اور ڈیٹیوریشن چلی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے آج سے 2 سال پہلے ہم وٹنس کہ آپ کے ملک کا امیج کیا تھا، اسلامک ریپبلک کا پاکستان، اس کا امیج کیا تھا، کس طریقے سے بیرونی لوگ آنا چاہتے تھے، پیسہ بھیج رہے تھے، کس طریقے سے یہاں کے لوگ کہتے تھے ہمیں بھی ان میں انوالو کریں تو ہمیں آپ کے گورنمنٹ میں مل کر آپ کی جو ہے کمزوریوں کو مداوع کر کے آگے کی طرف چلیں. تو تمام لوگ پیچھے ہٹ گئے. اب کیوں نہیں وہ باہر سے فارن لوگ بھیجتے؟ اس لیے انہیں پتا ہے کہ کھانا پینا تو انہوں نے جنہوں کو لانا ہے، انہوں نے اس کے بعد پیسے تقسیم کر کے بیٹرمنٹ جی دینے کے لیے MNA کو دے کر وہ لے کر چلے جائیں گے، پھر پکڑے جائیں گے، پھر کوئی ان کو بچانے کے لیے آئے گا. تو ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب ہے پلیز کیپ ان مائنڈ everybody have to face the life and death system. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بصیرت دی ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں روم واز ناٹ بلڈ ان ون ڈے، نو ڈاؤٹ، لیکن جو تباہی ہو گئی ہے اس کو ری آرگنائز کرنا انسان کی اپنی فطرت پہ ہے. where there is a will there is a way. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کے وہ کر رہا ہوں، disgrace کر رہا ہوں. You are respectable, you are the top person, but the top person must realize what is his duty, what is his responsibility. Your job was کہ وہ لوگ جو غلط ہیں ان کو پکڑ کر ان کو سزائیں دلوا کر ان سے پیسہ نکلواتے، اور آپ الٹا ان کو بلا کر تشتری میں دے کر ان کو ہر چیز معاف کر کے پچھلے سارے گناہ بھی معاف، پیسہ بھی معاف، سب کچھ. کیوں؟
وہ آپ کے آدمی ہیں، اب وہ آئندہ آئیں گے، پھر آپ کھائیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر وہ کوئی ایسا معاشرہ بنے گا، پھر وہ باہر چلے جائیں گے، یہ دھندا یوں چلتا رہے گا، تو آخر کتنے دن چلے گا؟ تو جتنی آپ کے پاس پاور ہے اتنا پوچھ گچھ ہوگی۔ خداوند تعالیٰ کا سیدھا سا اصول ہے، میں نے بھائی تمہیں عقل دی، تمہیں مواقع دی، تمہیں پاور دی، تمہیں عزت دی، تو آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو کائنڈلی ان چیزوں کو نیگیٹو مت لیجیے گا، یعنی کہ اس کو انالیسس سے دیکھیے گا کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ، کیا میں ساری عمر یوں ہی رہوں گا؟ کتنے جرنیل آئے، کتنے چلے گئے، ان کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد سارے مر گئے، کسی نے اس کے بعد ان کو یاد کرنا ہے، لیکن وہاں جا کر حکم یہ ہے کہ ایوری باڈی ول کم ون بائی ون انڈیویجولی اینڈ دے فیس ہم، ان کی اکاؤنٹبلٹی جو بک کے سامنے رکھ دی جائے گی، انہوں نے کہا کہ تمہارے اس ایک غلط قدم سے کتنے لاکھ، کتنے کروڑ لوگ زخمی ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ نے تباہ برباد کیا، کس طریقے سے آپ نے جو صحیح پاور والے یا پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں آگے آنا تھا، کس طریقے سے آپ نے مینور کر کے ان کو ختم کیا، ان کو جو یعنی کہ ہنسی کی بات تو یہ ہے، واللہ کیا آپ کی شان نیازی ہے کہ آپ کے سفید پوش لوگ آتے ہیں، پکڑتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر غائب ہو جاتے ہیں، پتہ کرتے پھرتے ہیں، قدم پڑھتے پھرتے ہیں، اچانک یہ ہوتا ہے جب انہیں مار کٹ کے، اور بیچارے اس کی ایگزامپلیں ہیں، کئی منہ سے بولا نہیں جا رہا، اتنے مشہور و معروف رائٹر یہ آپ کے اس کے میڈیا کے لوگ تھے، اور جو باقیوں جا کر ان کی ایسی کھال اتارتے ہیں، اس قسم کے شاک دیتے ہیں، اس سے برین شاک کرتے ہیں کہ بکھلائے آتے ہیں، کہتے ہیں میں چھوڑ دیا، دوسروں کہتے ہیں چھوڑ دے، سارے ان کے مقدمے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا آپ کو عزت دے، یہ سوچیں کیا کر رہے ہیں، کتنے دن کریں گے، اور جن لوگوں سے آپ کروا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ بھی اس جرم میں اتنے میں شریک ہیں۔ کم از کم یہ ذہن میں رکھیں یہ اسلامک ریپبلک پاکستان ہے، کم از یہ ذہن میں رکھیں یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس تباہی کرنا ہے، کم از یہ سمجھے ایک بڑا ایک ڈیسنٹ ویری نون ایٹامک انرجی پاور والا ہے، آپ نے تو اس کو کسی قابل ہی نہیں رکھا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے یہ کچھ کریں گے، آپ اپنے لوگوں کو کچل رہے ہیں، آپ نے کشمیر والوں کو کیا ہیلپ کرنی؟ وہ بیچارے تو خاموش ہو گئے۔ اسی طریقے سے کتنی یہ بے بسی ہے مسلمانوں کی، ہم بائی نیم ہیں، لیکن یہ جو کچھ موجودہ دور میں ہو رہا ہے، تمام دنیا اس کو تماشا دیکھ رہا ہے، مسلم ممالک ہیں، جتنے بھی ان پاور لیڈرز ہیں، کیا وہ سو گئے ہیں، یا ان کو خدا یاد نہیں، یا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے کرش ہو رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ جو بھی اس میں ممالک ہیں ان کے اندر یہ ہوتا ہے، ان کو اپنی جو انٹرسٹ ہوتا ہے، منی ویلتھ سورسز، اور ان کو لے آنے والے رکھنے والے جو وہ ممالک ہیں جہاں ان کے بینکوں میں پڑا ہے، ان کے آگے آنکھیں چار نہیں کر سکتے، تو لہٰذا جس طرح وہ کرتے ہیں اس طریقے سے ہی ہوتا ہے۔ تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے وہ اس کا پیچھے انالیسز آ رہا تھا کہ کچھ ایسی خطوط یا باقی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس قوم کو آج میں پہلی حکومت کو آپ نے ختم کیا، کہ آپ ان کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ خدا اور رسول والے ہوتے تو آپ دیکھتے یار مجھے تو اپنے لوگوں کو دیکھنا ہے، مجھے تو اپنے ملک کو دیکھنا ہے، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس سے ترقی کر رہے ہیں۔ میں ایک حافظ ہوں، میں تو یہاں اسلام کو پریکٹیکل لے کر آؤں اسکولوں کالجوں میں، اور نئی نسل کو اس طریقے سے ماڈل کے ساتھ پیش کروں کہ سارے کہیں کہ یار ہمیں اس کتاب سے رہنمائی لینی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجی۔ لیکن اگر وہ کتابیں ہم سب پڑھ کر پھر اس کو الٹ کام کریں تو پھر آئندہ وہ یہ کہیں گے کہ بچہ جو چھوڑے بڑے ہو رہے ہیں کہ یار یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ پڑھا رہتا ہے ایتھیکل مورل سٹینڈرڈ اور چیز ہوتی ہے، قرآن شریف میں جو لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابو جی بھی یہ کہہ رہے ہیں، ماموں جی بھی یہ کہہ رہے ہیں، آرمی کا ٹاپ مین بھی کہہ رہا ہے، وہ اپنا جو پرائم منسٹر پہلا تھا یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، محلے میں یوں ہو رہا ہے، پولیس والے یہ کر رہے ہیں، ججز یہ کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یار پھر اس کا مطلب ہے اسلام از سم تھنگ ڈفرینٹ than this, what is happening. So please, it depends on what model you give to these people and how they think about it. تو خدا را کم از کم آنے والی نسل کیا کرے گی، یہ نوجوان نسل کیا سوچے گی؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا اس طریقے سے دہشت سے آپ کا نام اونپا ہوگا؟ یہ اس طرح نہیں ہوتا، دہشت سے یوں نہیں ہوتا، کیونکہ جو لوگوں کے دلوں میں کوئی چیز کی کس کی عزت ہوتی ہے وہ اس کے روح کے اندر سے ہوتی ہے۔ تو یہ آپ لاکھ کام اس طریقے سے کر لیں، ان دا لانگ رن جب وہ، کیونکہ اس کے ساتھ ریئلٹی پرنسپل نہیں ہوتی، فیوریٹزم ہوتی ہے اور منورنگ ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ لاکھ لوگوں کو سمجھا لیں، سب کے آخر ذہن رکھتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح عمل کی توفیق دے. پلیز خدا را یو آر ان دا ٹاپ آف پوزیشن، حق کی بات کو لے کر چلیں، اچھے ماڈل دیں. آپ حافظ ہیں، حافظ کا کانسیپٹ لے کر چلیں. اور آرمی کے فائنل جو سلیکشن ہوتی ہے میجر لیفٹیننٹ دس اور دیٹ، اس سلسلے میں وہاں کوئی اس قسم کی آپ ٹریننگ دلوائیں کہ لوگوں کے اندر یہ جو ہے نا غصب کرنا، پاور کا استعمال کرنا، لوگوں کو کرش کرنا، لوگوں مینور کرنا اور سورسز کو قابو کرنا، اس چیز سے اس کو بچائیں. کیوں؟ آپ کتنا کھا سکتے ہیں؟ میں کتنا کھا سکتا ہوں؟ فقیر بھی اتنا کھاتا ہے جتنا کہ ایک صدر پریزیڈنٹ اور عام آدمی کھاتا ہے، لیکن بڑا پرسکون ہے، لیٹا ہوا ہے. لیکن ہم جو اس قسم کا کام کرتے ہیں ان کو کبھی سکون نہیں ہوتا. دے آر ریسٹ لیس، کیونکہ ضمیر اندر سے ٹک 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 کرتی رہتی ہے، ذہن آرام سے سونے نہیں دیتا. دے ہیو سو مینی آئی میں سے سومٹائزیشن ڈس آرڈر، اینگزائٹی، ڈپریشن، انسومینیا، اور طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں. وہ بعض اوقات خوف کی وجہ سے وہ پھر اور غلط کام کرتے ہیں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک ذہنی جو مرضیں اس قسم کی آ جاتی ہیں موجودہ دور میں. کیوں ہوئی؟ کہ جو آدمی یہ پیچیدگیوں میں چلا گیا، تو ذہنی صحت پیچیدہ ہوتی چلی گئی، اس کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے معاملات پیچیدہ ہوتے چلے گئے. تو انوائرمنٹ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے اور اس میں اتنی چیزیں چل رہی ہیں کہ آدمی فزیکلی کہیں ہوتا ہے، مینٹلی کہیں ہوتا ہے، مینٹل سکون نہیں ہوتا. لہٰذا جب وہ ان چیزوں کو کرتا ہے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ وہ یہ کام کر کر کے وہ شخص پکا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پھر ضمیر مر جاتا ہے. تو کائنڈلی یہ جو ضمیر ہے اس کو دوبارہ بیدار کریں. اور یہ جو ایگو پرابلم ہے اس کنٹری کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی ان پاور میں ہے، چاہے ججز میں ہے، چاہے پارلیمنٹ میں ہے، چاہے آرمی میں ہے، چاہے آئی میں سے ویریس کم کا جو ایڈمنسٹریٹو اسٹیٹس پر لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اور میں. پلیز اس میں سے نکلیے گا. میں جس وقت یہاں سے سانس نکل کے اٹھا کر پھینکتے ہیں، بدبو پڑ رہی ہے، جلدی جلدی دفناؤ جی، اس کے بعد کوئی یاد نہیں کرتا. لیکن وہاں پورا کا پورا لائف کا جو ہے سسٹم آپ کو اوپن ہو جائے گا. دس جینٹلمین ہی ڈڈ دس ناؤ ہی شوڈ فیس دس. نو باڈی ول کم. جن کے آپ ہیلپ کر رہے ہیں، منور کر رہے ہیں، نو باڈی ول کم ٹو ہیلپ یو. نفس و نفسی کا دور. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے رائے راست کی. اگر میں نے کوئی زیادتی کی ہو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، کہ میرا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں، لیکن کم از کم کچھ تو ہو نا کہ آپ کو سنایا جائے، دکھایا جائے. قرآن شریف کی آیات میں آپ کو اتنی دے سکوں کہ میرا پروگرام اس قسم کا ہے کہ میں سب کو نہیں بیان کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے انسان جس وقت بھی آپ رستے سے بھٹک جائیں تو آپ اگر واپس آ جاتے ریپینٹ کریں، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، بلینک بالکل صاف کر دیتا ہوں. لیکن ان کو نہیں معاف کرتا جو کہ کریں اور پھر وہی کام بار بار کرتے رہیں. کیوں؟ ان کا اندر جو نفس لوامہ ہے اور نفس ہمارا ہے، اس میں جو فائٹ ہو رہے، نفس ہمارا اس میں غالب ہے، شیطان غالب ہے. بڑائی، تکبر، چیزوں کو منور کرنا، ہولڈ کرنا، چیزوں پر چھا جانا، وہ اتنا ذہن کے اوپر ساری ہوتا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں. ادھر سے تعلیم بچ گئی، فلان تعریف کر دی، ادھر یہ سلوٹ ہوگا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سارے کھڑے ہو گئے، جن کو نکالا ہے وہ جیلوں میں نیچے دب کے بیٹھے اور ان کو اور ذلیل. اور پھر وہ جو ہوتا ہے نا وہ ایگو اور پھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم اس ایگو سے بچائے کہ کوئی ایگو ادھر ہی رہ جائے گا، ادھر قبر میں جانا ہے. اللہ مجھے آپ کی توفیق دے. اور سورت میں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. And remember what is recited in your houses of the verses of Allah and wisdom. Indeed, Allah is ever subtle and acquainted with all things. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Indeed, the Muslim men and Muslim women, the believing men and believing women, the obedient men and obedient women, the truthful men and truthful women, the patient men and patient women, the humble men and humble women, the charitable men and charitable women, the fasting men and fasting women, the men who guard their private parts and the women who do so, and the men who remember Allah often and the women who do so. For them Allah has prepared forgiveness and a great reward. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. It is not for a believing man or a believing woman, when Allah and His Messenger have decided a matter, that they should thereafter have any choice about their affair. And whoever disobeys Allah and His Messenger has certainly strayed into clear error.